اپنے بچوں کو مکاتب میں اور مدارس میں داخل کرو، اس لیے کہ یہ بات بالکل حق ہے کہ امت کے عقائد کو حفاظت اور امت کی ذات سے روکنے کے لیے اللہ کی قسم مدارس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے دیکھ کر علاقوں میں خالی کوئی اسکول ہے، مدرسہ نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں میں مدارس کے قائم کرنے کا تقاضا اور سب سے اپنی جان مال اپنی صلاحیت کو اس پر لگانے کا سب سے پہلے تقاضا ہونا چاہیے۔ وہ تقاضا مسلمانوں میں نہیں، کیونکہ جہل غالب ہے، اس لیے اسکول کا ہونا اور کالج کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آخرت کا فکر ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ نہیں، اگر 10 اسکول ایک علاقے میں ہیں تو کم سے کم میں کہتا ہوں کہ 10 مدارس ہونے چاہیے، تاکہ یہ ساری پبلک، یہ عوام جن کا سمندر بہ رہا ہے جہالت کی طرف اور اسلام کی طرف، یہ ان مدارس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر میں عرض کرتا ہوں، اگر کہیں کسی ملک میں کسی علاقے میں وہاں قال اللہ قال رسول کا یا اللہ کا کوئی انعام دینے والا ہے، تو میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ ان مدارس کی برکت ہے کہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، یہ مدارس کی برکت ہے۔ اگر یہ مدارس نہیں تو پھر آپ کی مسجدوں میں ائمہ کہاں سے آئیں گے؟ آج کے مسجدوں میں خطبہ کہاں سے آئیں گے؟ آج کے مسجدوں میں واعظ کہاں سے آئیں گے؟ آپ کے مسجدوں میں مسائل بتانے والے علماء کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو حکم والی مفتیان کرام کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو سارے شعبوں کی حیاتی مدارس پر موقوف ہے۔ ان شعبوں کی حیات مدارس پر موقوف ہے۔ اگر خدا نہ کرے مسلمان نے اپنے علاقوں میں مدارس کے قیام کا اہتمام نہیں کیا تو میں کہتا ہوں کہ پھر مسلمان کو اسلامی چھوڑ دینا ہے اور مسلمان کو جہالت کے حوالے کر دینا ہے۔ میں آپ سے سب سے عرض کر رہا ہوں، مسلمان کے مال اور اس کی استعداد و صلاحیت کا سب سے پہلا مصرف وہ علم ہے اور مدارس کو قائم کرنا ہے۔ ہمارے علماء حق اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا عاشق مدنی امیر ہند مدد علی جدید میں ملاقات کے لیے گیا، یہی فکر کہ امت میں جہل بہت ہے، اور وہی ان کی ایک فکر یہی ہے بنیادی کہ کوئی علاقہ مدارس سے خالی نہیں۔ میں کہتا ہوں بڑے افسوس اور ڈوب مرنے کی بات ہے کوئی مسلمان یہ کہے کہ مدرسہ حکومت قائم نہیں کی، حکومت قائم تمہارے گھر حکومت بناتی ہے، تمہارے کھیت کیا حکومت بناتی ہے، تمہاری شادی حکومت کراتی ہے، تمہیں گاڑیاں حکومت دیتی ہے۔ میں یہ حیران ہوں کہ مسلمان اپنی خواہشات کو خود پوری کرتا ہے، اور اگر مدرسے کا تقاضا آ جائے تو کہتے ہیں کہ اوقاف دیکھے گا، حکومت دیکھے گی۔ کیوں؟ کتنے ڈوب مرنے کی غیرت کی بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی اس امانت کو اگر مسلمان نہیں سنبھالے گا تو کیا یہ تعالیٰ کو فرق پڑے گا؟ مدارس وہ قائم کریں گے۔ اگر مسلمان کو مساجد سے مدارس سے ان کو قائم کرنے سے واقعی لگاؤ ہوتا تو میں صاف کہتا ہوں کہ آج اوقاف خطرے میں نہ جائے۔ وہ تو صاف بات ہے کہ جس گھر کو اس کا گھر والا خالی چھوڑ دے گا اس گھر میں کوئی نہ کوئی قبضہ ضرور کرے گا۔ سیدھی بات ہے آپ سے، مجھے تو کوئی کہنے میں کوئی احتجاج نہیں ہوتا۔ اوقاف کا خطرے میں آنا اس بات کی اللہ کی قسم علامت ہے کہ مسلمان کو مدارس سے اور مساجد سے وہ لگاؤ نہیں ہے۔ اگر آپ کی دکان پہ کوئی دعویٰ بول دے، حکومت ہو یا عوام، جھوٹا دعویٰ کرے دکان پر آپ کی، آپ بھی پہنچیں گے عدالت میں، آپ بھی جائیں گے عدالت میں۔ میری دکان ₹1,00,000 کی دکان ہے، اس کے لیے ₹5,000 خرچ کر دے گا کہ نہیں میں اپنی دکان چھڑواؤں گا۔ اگر مسلمان کو محبت ہوتی مساجد سے، مکاتب سے اور ان سے متعلق اوقاف سے، کیا مجالی تھی؟ وہ تو مسلمان نے پہلے مسجد کو چھوڑا ہے۔ میں تو صاحب سے بات کرتا ہوں کھل کر آپ سے، بادشاہوں نے مسجدیں بنائی شان و شوکت کے لیے، آج دیکھ لیجیے آثار قدیمہ کی مسجد سے بند پڑی، خود جان آپ دیکھ لیجیے، اکا دکا شاید کوئی مسجد آپ کھلی مل جائے۔ جو مسجدیں نماز کے لیے اور اعمال کے لیے قائم کی جاتی ہیں آج آپ دیکھ لیجیے
جو جماعت مسجد بناتی ہیں ماشاءاللہ قائم کرتی ہیں، 2-3 منزلیں بناتی چلی جاتی ہے، مسجد کافی نہیں ہو رہی ہے، مسجد تنگ ہو رہی ہے، مسجد تنگ ہو رہی ہے، 4-6 جگہ جمعہ ہو رہا ہے ایک علاقے میں کہ جی مسجدیں تنگ ہو رہی ہیں، کیا کریں ماشاءاللہ نمازی بہت دیکھ لیجیے آپ، تو آپ سے کھل کر کہتا ہوں آج بھی ابھی آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے تو قیامت کا قرب ہوگا کہ مسجد بنائی جائیں گی صرف سیاحت کے لیے اور مسجد بنائی جائیں گی تفاخر کے لیے، عبادت کے لیے بنائی جائیں گی، حدیث موجود ہے اور دیکھ لیجیے آپ کیا کریں۔ آپ کو ممالک میں ایسی مسجدیں ملیں گی جنہیں بہت پیسہ لگا کر بنایا گیا ہے، وہاں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ گھومنے پھرنے دیکھنے کے لیے بنے جی بادشاہ نے کیا نہ نماز خود پڑھتے تھے نہ ان کی رعایا پڑھتی تھی، وہ اسلام کی شان و شوکت کے لیے مسجدیں بنا دیکھ لیجیے وہ ساری مسجدیں جو شان و شوکت کے لیے بنی ہے وہ مسجدیں آج بند ہیں، لیکن جب مسلمان کو نماز ہی نہیں پڑھنی ہے تو مسجدیں ویران کر کے یہ مسجدیں کیسے باقی رہتی ہیں؟ یہی میں آپ کے ساتھ سوال کرتا ہوں، اس لیے میری آپ سب سے یہ درخواست ہے، سب سے میں سب سے عرض کر رہا ہوں اللہ جزائے خیر علماء ہند وہ قیام مدارس کے لیے قیام مکاتب کے لیے ایک کوشش فکر کر رہی ہے، میری آپ سب سے درخواست پورے ملک سے کیا آپ جو بھی تعاون کر سکتے ہیں کریں، یہ ہمارا کام نہیں ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ان کا کام ہے، یہ دین کے کاموں کو تقسیم کر کے انکار کر دینا خود دین کو نقصان پہنچانا، کسی کو بھی جائے ہمارے یہاں دعوت کا کام خیر کے تمام تعاون کے لیے ہے، خیر کے تمام کاموں میں تعاون کے لیے آپ جس تحریک سے وابستہ ہیں ہوا کریں، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جن تو جماعت جماعت کیا ہوتا ہے تقویٰ سارے ایمان والوں کے لیے حکم ہے، یہ کوئی تنظیمی کام نہیں، آپ اس کے لیے جو بھی تعاون کر سکتے ہیں جان سے وقت سے مال سے زمین سے مکاتب قائم کرنے، اگر آگے کہتے کہ نہیں تھی اس کو حکومت نہیں تھی تو میں آپ کھل کر آپ سے کہتا ہوں کہ جو کام مسلمان کے کرنے کا ہے اپنے فرائض کی حفاظت کے لیے، کیا اس کام کو کافی کرے گا؟ آپ کی کام کی بات نہیں ہے، سوچ نہیں آپ کی الٹی سوچ اور آپ کا غلط خیال کہاں تک پہنچ گیا ہے، آپ کا کوئی تقاضا اپنا آ جائے، شادی کا مکان کا کسی ضرورت کا، تو آپ اس کے لیے ساری کوششیں کر ڈالتے ہیں، اپنی ساری صلاحیت لگا دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو مسئلہ آتا ہے تعلیم کا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کسی کوئی کوئی اور کریں، نہیں میرے دوستوں میری آپ کے پورا بجنا اس کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکے گا اپنی جان سے مال سے وقت سے زمین سے جائیداد سے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کو مدارس اور مکاتب کے قیام پر صرف کریں گے۔ میں آپ سے سوبات قدم پا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مومن کے مال کا تعلیم سے بڑھ کر اس سے بڑا تو مطلب نہیں، اس لیے کہ امت کی ارتداد کا اور امت کی بے دینی کا جو بنیادی سبب وہ جہل اور دین سے ناواقفی ہے۔ یا تو آپ مسلمان کو دین سکھلائیں ورنہ کافر مسلمان کو کفر سکھلائے گا، میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کسی کام سے کہ تعاون سے ہاتھ روک لینا یہ کہہ کر یہ ہماری تحریک نہیں ہے، آپ کی تحریک ہے، کوئی تحریک نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی کسی کی تنظیم نہیں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ علم یہ ایک بنیادی فریضہ ہے ہر مرد عورت کے لیے۔ اسی کے ساتھ دوستوں علم اور ذکر کا خلاصہ ہے، اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو جائے، یہ علم اور ذکر کا خلاصہ ہے۔ اس لیے ذکر کا بہت اہتمام کرو کہ علم ذکر کے بغیر ظلمت ہی ظلمت ہے۔ ایک آدمی گھر کا جغرافیہ جانتا ہے لیکن گھر میں اندھیرا ہو جائے اسے معلوم نہیں دروازہ کدھر ہے اور کھڑکی کدھر ہے اور کمرے کا اور گھر کا دروازہ کدھر ہے، دیوار کدھر ہے، وہ اگر چلے گا تو ٹکرا جائے گا اپنے گھر کے اندر بھی، کیونکہ اندھیرا آ گیا ہے، ایک دم کھڑا رہ جاتا ہے آدمی اپنی جگہ پر، فوراً کہاں ٹکرا جائے گا۔ آگے تجھے گھر کا جغرافیہ معلوم ہے، میں کہتا ہوں کہ ذکر کے بغیر دینی معلومات کا حاصل کرنے والا اسی طرح اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ راستہ کیا ہے، جو کہ روشنی جو ملے گی ذکر سے ملے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذکر کے ساتھ علم کے ساتھ ذکر کا اہتمام خود کیا جائے۔
صبح شام کی تسبیحات، ایک تسبیح جسے کلمے کی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح استغفار کی، تین تسبیح صبح شام کی لگا کر اللہ کی طرف کر پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے سارے کلاموں پر فوقیت ہے، اس اللہ کی ذات کو ساری مخلوق کے کلام پر فوقیت ہے، ساری مخلوق پر فوقیت ہے۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور یہ میں آپ سے بہت جو ہے قوت کے ساتھ اور آپ سے بنیادی طور پر بہت اہمیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے موبائل میں قرآن ہرگز نہ پڑھا جائے۔ میں آپ کو سب سے عرض کرتا ہوں ہرگز نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن کی توہین کا فتنہ ہے اس زمانے کا، یہ قرآن کی عظمت کو نکالنے کا ایک فتنہ ہے۔ میں آپ سے کھل کر عرض کرتا ہوں کوئی گنجائش نہیں ہے موبائل میں قرآن کے رکھنے پڑھنے کی، کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ بے ادبی کا جو فتنہ ہے وہ جواز کے نام سے آتا ہے۔ میں آپ کو سب سے کہہ رہا ہوں جواز کہ جائز ہے، جائز ہی بے ادبی کا ایک ذریعہ ہے، اور جائز طریقے ہی سنت کے مٹانے کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ کسی کو گنجائش نہیں ہے، قطعاً کو گنجائش نہیں ہے۔ میری سب سے اپیل درخواست ہے کہ خدا کے لیے اتباع کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے باپ کی تصویر قرآن میں رکھ سکتے ہیں؟ ماں کی تصویر لگا دیں قرآن میں، ایک پیج سے باپ کی دیکھتے تھے، ماں کی تصویر لگا کے دیکھیے، آپ اس کو گناہ سمجھیں گے، برا سمجھیں گے۔ ہر مسلمان کہے گا یہ غلط ہے کہ باپ کی تصویر آپ نے قرآن میں رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ سوچیے کہ ان ننگی گندی تصویروں میں جس نے سارے دنیا کا فوج بھرا ہوا ہے اس میں آپ قرآن رکھ سکتے ہیں؟ آپ تعبیر کریں کہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ حد جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے، سب بکواس ہے، سب بکواس ہے۔ آپ پیشاب کے برتن میں پانی چیزیں دکھائیے، آپ کو کیسے لگتا ہے؟ آپ کے لیے یہ برتن پانی کا ہے، یہ برتن پیشاب کا ہے۔ ہم آپ سے سب سے کہہ رہے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ ویسے موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، برابر والا کو نہیں معلوم آپ کیا کر رہے ہیں موبائل کے اندر۔ اگر وہ بھی موبائل نکال لے تو آپ اس کو مسجد میں ایک گناہ پورا کرنے کا ذریعہ بنے ہیں، کیونکہ وہ اگر موبائل نکال کر مسجد میں بیٹھ کر کوئی گناہ کی چیز دیکھ رہا ہے تو ذریعہ آپ بنے۔ فرمایا توہمت کی جگہ سے بچو۔ آپ شراب کی بوتل میں پانی پی رہے ہیں، لوگ سمجھنے لوگوں کو سمجھتے ہیں کیا بات ہے، میں تو پانی پی رہا ہوں شراب کی بوتل میں، لوگ آپ کو شرابی کہیں گے، آپ کی بوتل دیکھیں گے، پانی نہیں دیکھیں گے لوگ۔ میں بہت کام کی بات آپ سے، توہمت کی جگہ سے بچنا چاہیے۔ آپ توہمت کی چیز سے کیوں قرآن پڑھ رہے؟ میری آپ سب سے درخواست ہے، آپ ٹرین میں ہو، آپ گاڑی میں ہو، آپ بس میں ہو، آپ سفر میں ہو، آپ قرآن ساتھ رکھیے۔ قادسیہ کی جنگ میں صحابہ نے قرآن ساتھ رکھا ہوا تھا، اللہ نے اس قرآن پر مدد کی ہے۔ ایک بہت آسان بات ہے، آپ تعمیریں کریں، جواب کی کوششیں کریں، اس کی ضرورت نہیں کیا، اس کی ضرورت کیا ہے کہ قرآن والے بات کیا ضرورت کیا ہے؟ موبائل نہیں تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ موبائل آ گیا تھا، آپ صحابہ کے طریقے کو بھول گئے موبائل آتے ہی۔ عجیب حماقت ہے، عجیب بیوقوفی کا مسئلہ ہے۔ حضرت عثمان کا قرآن پھٹ گیا تھا مسلسل دیکھ کر، فرمایا عظیم النظر فی القرآن، اللہ نے صحیفے لکھ کر دیے ہیں انبیاء کو، آپ حضرت قرآن لکھوایا ہے، لکھا ہوا قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنا، بس خدا کی قسم یہی ایک واحد طریقہ تلاوت کا ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نئی بدعتیں شامل پیدا کر کے اور قرآن کی جو ہے صحابہ کرام کی تلاوت کے طریقوں کو بدل چکے۔